بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض فرمایا۔ مختلف آیات میں اس کی تاکید فرمائی گئی اور احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کے ادائیگی پر وعدے فرمائے گئے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید ذکر کی گئی۔ لہذا اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق اور صدقۃ الفطر سے متعلق کچھ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی دو قسم ہیں، ایک ہے زکوٰۃ المال، ایک ہے زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ المال مال کی زکوٰۃ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ المال سے تعبیر کریں۔ جیسے کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، پراپرٹی ہے، جس پراپرٹی کی اس نے انویسٹ کیا، اس طرح کی چیزوں میں جو زکوٰۃ آتی ہے یہ زکوٰۃ المال کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے زکوٰۃ البدن۔ عید کے موقع پر ہم سب پر جو زکوٰۃ فرض کی گئی جس کا ہم لوگ فطرہ ہوتا ہے، یہ جو فطرہ ہے اس کو زکوٰۃ البدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا ہے زکوٰۃ البدن؟ بدن کی زکوٰۃ۔ ہم سے روزے میں جو روزے کو کمال کے ساتھ پورا کرنے میں، کامل طریقے سے روزہ پورا کرنے میں ہم سے جو خطائیں ہوں گی، ان خطاؤں کی تلافی یہ زکوٰۃ الفطر فطرہ کرتا ہے۔ سجدہ سہو ہے، اس سے نماز کی کیا ہوتی ہے؟ سجدہ سہو کے ذریعے نماز کی تلافی ہوتی ہے۔ نماز میں نقصان ہوا غلطی ہونے کی وجہ سے، اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی روزوں کے اندر جو ہم سے کچھ خطائیں ہوئی اس کی تلافی صدقۃ الفطر سے ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ البدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونٹ دی ہے، کسی کی ملکیت میں اونٹ ہے، کسی کی ملکیت میں گائے اور بیل ہے، کسی کی ملکیت میں بکریاں ہیں، تو ان سب جانوروں کے جو مالک ہوتے ہیں اس میں مختلف شرطیں ہیں، شرطوں کے ساتھ مالکوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارا اس سے کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اس سے متعلق نہیں، ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ابھی ملکیت میں ہے، اس سے اس کی ڈیٹیل میں ہم کو جاننے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کھیتیاں جو لوگ کرتے ہیں ان کی کھیتی سے جو غلہ آتا ہے اس غلے میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو لوگ کھجور کا باغ لگاتے ہیں، انگور کا باغ لگاتے ہیں، تو اس باغوں سے جو کھجور اور انگور نکلتا ہے وہ انگور نکل کر کشمش میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سونا اور چاندی میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سامان تجارت جو ہوتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جو بھی تجارت کے ہمارے سامان ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جو عام طور پر مسئلے ہم کو پیش آتے ہیں
سونا اور چاندی کے مسئلے پیش آتے ہیں. کون سے مسئلے پیش آتے ہیں؟ سونا چاندی. سونا چاندی یہ بسکٹ کی شکل میں بھی ہوتا ہے. سونا چاندی سکوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے. سونا چاندی کپڑے اور چوڑے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور سونا چاندی زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اگر سونا چاندی بسکٹ کی شکل میں، سکوں کی شکل میں یا ٹکڑوں کی شکل میں، تو شریعت نے بتایا کہ سونا 8.5 تولے کے وزن کے برابر ہو بسکٹ کی شکل میں. 8.5 تولے اور یہ 85 گرام. کتنا؟ 85 گرام کا جو وزن ہے، اس وزن کے برابر کسی کے پاس بسکٹ ہے، اس وزن کے برابر کسی کے پاس سونے کے سکے ہیں یا ٹکڑے کی شکل میں ہیں، تو اس آدمی پر زکات واجب ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اس میں کسی کا اختلاف حنفی میں، شافعی میں، سب کے نزدیک اس میں زکات واجب ہے. چاندی بسکٹ کی شکل میں، سکوں کی شکل میں ہے، ٹکڑوں کی شکل میں ہے، تو 600 گرام چاندی کے وزن کے برابر کسی کے پاس چاندی بسکٹ کی شکل میں ہے یا پھر سکوں کی شکل میں ہے یا ٹکڑوں کی شکل میں، کتنا وزن بولو؟ 600 گرام. تو پھر اس پر بھی زکات کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. سب کے نزدیک واجب ہے. ٹھیک ہے. تو سونا چاندی کی یہ جو شکلیں ہیں، یا تو بسکٹ کی شکل میں ہوگا، یا تو سکوں کی شکل میں ہوگا، یا تو ٹکڑے کی شکل میں ہوگا. تو جو متعینہ مقدار بتائی گئی، سونے میں 85 گرام اور چاندی میں 600 گرام، اس کے برابر کسی کے پاس سونا چاندی بسکٹ اور سکوں اور ٹکڑوں کی شکل میں ہے، تو زکات اس پر واجب ہوتی ہے. ہاں میں بولوں گا اس کے بعد لاسٹ میں یہ میں نے بولا تھی. بسکٹ ہو گیا، سکے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، اور بچا کیا؟ زیور. سونا چاندی کا زیور بھی بنانا. سونا چاندی کا زیور بھی بنانا. تو زیور میں بھی احناف کے اعتبار سے وہی بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ جس کسی کے پاس سونے کا زیور 85 گرام کے وزن کے برابر ہے، یا چاندی کا زیور 600 گرام چاندی کے وزن کے برابر ہے، تو اس پر بھی کیا ہوتی ہے؟ زکات واجب ہوتی ہے. ان سب زکات کے واجب ہونے میں سال بھر کا گزرنا بھی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ سال کا گزرنا شرط ہے. یعنی سال بھر اس کے پاس وہ زیور رہا تو اس پر کیا ہوگی؟ زکات واجب. ٹھیک ہے. شوافی کے نزدیک اس سلسلے میں تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے. زیور کیا؟ شوافی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سونے کا جو زیور اور چاندی کا جو زیور ہے، یہ استعمال کی چیز کیا ہے؟ بولو. استعمال کی چیز ہے، اور استعمال کی چیزوں میں زکات واجب. استعمال کی چیزوں میں زکات واجب. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھا اپنا گھر ہے، قیمتی گھر ہے، اس گھر میں اچھی سے اچھی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. اچھا فرنیچر ہم نے لگایا ہے، اچھی اچھی مشینیں ہم لوگ لگائے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نے رکھی ہیں. تو قیمتی چیزیں بھی رہتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ ہم پہ زکات آتی ہے نہیں. کیوں نہیں آتی ہے؟ استعمال. اور استعمال کی چیزوں پہ جیسے ان گھر کے استعمال ہونے والی چیزوں پہ زکات واجب نہیں ہوتی، ایسی ہی جو زیور ہے یہ استعمال کی چیز ہے، اس میں بھی زکات واجب ہے. البتہ وہ زیور جو ہے لمٹ میں ہونا چاہیے، جائز حد میں ہونا چاہیے، تو اس پر زکات واجب نہیں ہوتا.
اگر یہ زیور جائز حد سے زیادہ ہے، کیا ہے؟ جائز حد سے زیادہ ہے، لمٹ سے زیادہ ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے، تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی، اس پر زکات واجب ہوگی۔ جب ان لمٹ پہ زکات واجب ہوگی تو پھر سب پہ ہوگی۔ اس میں ایسا جو ہم لوگ یہاں بولا جاتا ہے پہننے کا ہے وہ الگ، نہیں پہننے کا ہے وہ الگ، اور استعمال کرتی اس کو نہیں کرتی، ایسا ہے وہ ڈیٹیل تفصیل کر دیتے ہیں، یہ سب تفصیل اسی کو جب آئے گی تو سب پہ آئے گی، اور جب نہیں آئے گی تو جب آئے گی تو لمیٹڈ ہے، تو ان سب پر نہیں واجب نہیں، کیونکہ کوئی دے تو اچھی بات ہے، اس کے مال میں اللہ اضافہ کرنا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں جبکہ وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ اور اگر ان لمیٹڈ ہے تو یہ سب پہ واجب ہے، چاہے عورت پہنتی ہے یا نہیں پہنتی ہے، پہننے کی نیت سے بنائے ہیں، تھوڑے پہنتی ہے باقی کے کباڑ پہ رکھی ہے تب بھی آئے، اور جب لمیٹڈ ہے تو پھر نہیں آئے گی، چاہے اس کو پہنتی نہیں اور پہننے کی نیت سے بنائے گئے سب اٹھا کے اتنے رکھیں، لیکن لمیٹڈ ہے تو پھر اس پر زکات واجب نہیں ہوتی۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کیسے سمجھے گا؟ تو اس کو علماء نے عرف و عادت پر معمول رکھا، یعنی جس معاشرے میں وہ عورت رہ رہی ہے اس معاشرے کے لوگ جس مقدار کو جائز سمجھتے ہیں، جس مقدار کو لوگ جائز سمجھتے ہیں اس کو لمیٹڈ کہا جائے، اور جس مقدار کو لوگ جائز نہیں بلکہ ناجائز سمجھتے ہیں، حد سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس کو ان لمیٹڈ کہا جائے۔ لوگوں کے عرف پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ معمول کیا جائے گا، ڈیپینڈ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک سیمینار ہوا تھا فقہ شافعی کا تروجہ کچھ سال پہلے، تو اس مسئلے پر بحث کی گئی، تو اس میں اس کا ایک حل لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کو سمجھنے کے لیے نکالا گیا کہ جائز مقدار اور ناجائز مقدار کس کو کہا جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات طے کی گئی کہ اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے، جو بھی زیور ہے، تو سارا زیور اس کو پہنایا جائے، پہنانے کے بعد یہ زیور اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے یا اس کے بدن پر وہ زیور خوبصورتی کو بڑھانے کا اور بندے پر کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ دیکھا جائے۔ پہنایا ہوا سارا زیور اگر اس کے حسن کو بڑھاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ زیور لمیٹڈ، کیا کہا جائے گا؟ یہ زیور کیا ہے؟ اس کے حسن میں اس زیور کو پہننے سے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لمیٹڈ ہے۔ اور یہی زیور اگر اس کے حسن کو بڑھانے کا نہیں بلکہ سب دیکھ کر بولتے ہیں کیسی دکھ رہی، اتنا پہنا ہے، سب زیور اس کو پہنا دیا، اس کا سب لوگ دیکھنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ایسی دکھ رہی، ابدا معلوم ہو رہی ہے، اتنی اچھی نہیں دکھ رہی۔ تو اس طرح اگر لوگوں کا کیا بولیں گے نفی میں کیا آ رہا ہے، تو آ رہا ہے کہ اچھا دکھتا نہیں، تو بھی کسی مقدار کو ان لمیٹڈ کہا جائے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی مرتبہ جو بڑے بڑے سونے کے جو زیور ہوتے ہیں وہ جب پہنتی ہیں تو عورتوں کو بات بہت سی مرتبہ اچھے دکھتے نہیں ہے، تو وہ لمٹ کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ اچھے دکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لمٹ میں ہی میک اپ لگاتے تو لمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بولتے کہ نہیں اس کا میک اپ پڑ گیا، اچھا نہیں دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ میں نہیں، کوئی لمٹ میں رہے گا تو اچھا دکھ رہا ہے تعریف کرتے ہیں لوگ۔ ایسے ادھر بھی زیور لمٹ سے ایسا ہے کہ جو اس کو اچھا نہیں دکھ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ لمٹ سے کیا ہے زیادہ۔ اس طرح تفریق ہو جائے گی، جو لمیٹڈ ہے اس میں زکات نہیں ہے، جو ان لمیٹڈ ہے اس میں زکات واجب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس چیز کو سمجھ میں آیا زیور والا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کے پاس ہم لوگ بہت سارے لوگ بمبئی میں شہروں میں رہنے والے بزنس کرتے ہیں، تو بزنس پر زکات واجب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ زکات واجب ہوتی۔ بزنس کریں گے تو پیسہ بڑھتا کہ پیسہ بڑھتا تو زکات نہیں آئیں گے،
زکات تو آنا چاہیے. تو وہ بولتے پیسہ بھی بڑھنا چاہیے اور زکات بھی نہ آنا چاہیے. ایسا کیسا ہوگا؟ جی جب پیسہ بڑھنے کا ہے تو زکات بھی دینے کا نہیں چاہیے. پیسہ زکات دے دینے کا نہیں دینے کے بعد دو پیسہ بھی نہیں پڑے. زکات ہماری آئے چیز ہے جو ہم لوگ بزنس کرتے ہیں. کسی بھی آدمی نے کوئی چیز انویسٹ کی، ٹھیک ہے، تجارت میں اس نے پیسہ لگایا، ایسی شکل میں پیسہ لگایا جس سے پیسہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں سال اس پر جب اس نے پیسہ تجارت میں لگایا تو اس کا سال کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. کسی بھی تجارت میں عام طور پہ یہ جو تجارت میں ہے، تجارت کہیے یا سونے کی زکات کہیے، چاندی کی زکات کہیے یا پیسے کی زکات کہیے، اس میں سال کا گزرنا شرط رہتا ہے. تو جب میں نے کسی جگہ پر کسی بزنس میں پیسہ ڈال دیا، اس وقت سے میرا سال شروع ہو جائے. اس دن سے اسلامی ایک سال گزر جانے کے بعد میرے لگائے ہوئے پیسے کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، اس کو مجھے دیکھنا ہے. میں نے آج پیسہ لگایا، آج کون سا روز ہے، کون سا روزہ ہے، 25 کے روزے کو میں نے کیا کیا، ایک اماؤنٹ کسی بزنس کے اندر لگا. آئندہ سال ایک سال کا گزرے گا، جب اگلا سال 25واں روزہ آئے گا اس دن اس لگائے ہوئے پیسے کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس دن اس کی جو بھی قیمت رہے گی، اگر وہ قیمت 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر اس کی زکات پڑ جائے. جی 50,000 روپے مثال کے طور پر میں نے ابھی بزنس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، آئندہ سال اس 50,000 روپے کی قیمت 70,000 کتنی ہوگی، جو کچھ میں نے اس میں روزی ہوا سال بھر میں پیسہ آیا گیا، کھایا پیا، جی کچھ بچ گیا. ٹھیک ہے، اب وہی تجارت میں نے سال بھر کنٹینیو رہی. اگلے سال میرے پاس جتنا بھی اس تجارت کا مال میرے پاس موجود ہے یا میں نے شیئر میں لگایا تو اس کا کیا اس کی ویلیو ہے، برابر وہ ویلیو 50 سے زیادہ ہوگا، کتنی ہو گئی ہے، 70، برابر. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے سال 25 تاریخ کو 25 رمضان کو یہ دیکھنا ہے کہ 600 گرام چاندی کی ویلیو کیا ہے. اگر 600 گرام چاندی کی ویلیو 70 ہے، 60 ہے، تو میرا پیسہ 70 ہے، مطلب ویلیو سے کیا ہے، زیادہ ہے. 600 گرام چاندی کی اگلے سال مان لو ویلیو کتنی ہے، 60,000، اور میرا پیسہ کتنا ہو گیا، 50 کا 70 ہو گیا، مطلب جو حساب تھا اس سے آگے چلا گیا. یہ میچ ہو گیا، یہ بھی 70 اور وہ بھی کیا ہے، 70. تو مجھ پر بھی 70,000 کی زکات کیا ہوگی، واجب. اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے میں نے بزنس کو 6 مہینے میں کلوز کیا، سال ختم ہو گیا، تو سال شرط نہیں پائی گئی تو زکات بھی نہیں، تو زکات ٹوٹ گئی. سال ٹوٹ گیا تو زکات بھی کیا ہوگی، اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آتی ہے. کسی آدمی کے پاس کیش کی شکل میں پیسہ ہے، اس کے لیے بھی یہی چاندی والا چاندی کا حساب پکڑے. جس کے پاس بھی کیش کی شکل میں پیسہ ہے، اب وہ پیسہ بڑھتے گیا، کیش ہوتے گیا، بڑھتے گیا، سیو ہوتے جا رہا ہے، سیو ہوتا جا رہا ہے، سیو ہوتا جا رہا ہے. اتنا سے ہو گیا کہ وہ چاندی کی 600 گرام ویلیو کے برابر ہو گیا. کس دن 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو گیا، اس دن اس حساب کا مالک بن گیا. اس وقت سے اس کے اوپر سال کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، اسٹارٹ ہوگا سال. اب اگلا ایک سال پورا ہونے کے بعد اس کے بعد جو کچھ اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ اگر 600 گرام چاندی کی ویلیو سے کم نہیں ہوتی، اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر زکات کیا ہوگی، واجب. سمجھ میں آئے؟ جیسے کسی کے پاس 1,00,000 روپے سے ہو، ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس آئے کہیں سے، اس کو میں نے سیو کر دیا، اب سے لے کر سال اس کا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا.
یا میرے پاس مان لیجیے کہ اسے تھوڑا تھوڑا پیسہ آ رہا ہے، اس تھوڑے تھوڑے پیسے کو میں جمع کرتے گیا یہاں تک کہ وہ پیسہ 600 گرام چاندی کی ویلیو بھی کیا ہو گیا برابر. تو یہ 1,00,000 ہو یا پھر میرے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے میں جمع کرتے گیا، یہ دونوں پیسے جب 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو جائیں گے تب سے اس کا سال کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا. پھر سال پورا ہونے کے بعد اب جو پیسہ ہے چاہے اس میں بیچ میں آیا ہو یا گھٹ گیا، اس پورے پیسے کی کا حساب کس سے کریں گے؟ 600 گرام چاندی کی ویلیو سے کریں گے. اگر یہ پیسہ 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے تو اس پورے اماؤنٹ پر کیا ہوگا زکات واجب. لیکن سال گزرنے کے بعد یہی پیسہ 600 گرام چاندی کی ویلیو سے گھٹ کر نیچے آ گیا تو زکات واجب. مان لیجیے میرے پاس ابھی 5,00,000 روپے آ گئے. کتنے آ گئے؟ 5,00,000. اگر 5,00,000 روپے آ گئے تو ظاہر سی بات ہے 600 گرام چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہے نا. ابھی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے کیا ہے زیادہ ہے. تو مطلب میں آج پیسے آئے اور آج ہی کیا ہو گیا نصاب کا مالک بن گیا، آج سے ہی میرا سال شروع ہو گیا. آئندہ سال مکمل ہونے کے بعد اگر یہی اماؤنٹ 600 گرام چاندی کے برابر رہی یا اس سے زیادہ رہی تو زکات واجب ہوگی. لیکن یہی اماؤنٹ 600 گرام چاندی کی ویلیو سے گھٹ گئی، ابھی سال شروع ہوا تو 600 گرام چاندی سے زیادہ تھی، 600 گرام چاندی کی ویلیو سے زیادہ تھی، لیکن سال پورا ہونے تک اس میں سے میں نے پیسہ یوز کر کے اس کو اتنا ختم کر دیا کہ سال پورا ہوا تو چاندی 600 گرام چاندی کی ویلیو سے اس کی قیمت کیا ہو گئی گھٹ گئی، کم ہو گئی، اور اس پر زکات واجب بولو نہیں. زکات کے مسئلے سمجھیں گے تو نکالنا آسان بھی ہو جائے گا اور ہم لوگ کو انٹرسٹ بھی آ جائے گا میرا پیسہ لگانے. لوگ بولیں گے ایسا کیسا تو کوئی اسی شکل بتا ہی نہیں کہ جس میں پیسہ زیادہ آئے گا اور وہ انٹرسٹ کیسے پیدا ہوگا. جی يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مطلب سود کو مٹا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور صدقات کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے. صدقات اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اگر ہم نے اس نیت سے تجارت شروع کی ہم تجارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے نوازا تو انشاءاللہ غریبوں یتیموں محتاجوں کو کیا کریں گے خوب مدد کریں گے. اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے تو اللہ ہماری تجارت کو کیا کرے گا بڑھائے گا. صدقات بھی دینے ہیں اس سے ہمارے لیے جو اگر ہم نے صدقات کو روک دیا تو ہمارا بزنس بھی کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا. بہت سے لوگ جن کے بزنس میں نقصانات ہوئے ہیں اگر غور کریں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں زکات اور صدقات کو بھی روکنا تھا، اس لیے بزنس پر کیا گئی ہمارا. ہم نے زکات صدقات کو روکنا نہیں. آدمی کو چاہیے تو وہ دینے کے بعد آدمی کو مائنس کے چکر میں کیا رہتے ہیں مائنس کے چکر. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ عام طور پر آتا ہے کسی کے پاس ایک سے زیادہ گھر موجود ہے. کیا ہے ایک سے زیادہ گھر موجود، 2 گھر ہیں، 3 گھر ہیں، 4 گھر ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان گھروں کی زکات آئے گی کہ نہیں آئے گی. گھروں کی زکات آئے گی یا نہیں آئے گی. ایک سے زیادہ ایک گھر کا ہمارا رہنے کا رہتا ہے. ایک سے زیادہ جو ہم نے گھر دیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس گھر کے خریدنے میں ہماری نیت میری اور میرے بچوں کی اس لیے لیا ہے کہ آئندہ چل کر میرے بچوں کی کیا آئے گا کام آئے گا. اگر رہنے کی نیت ہے اس نیت کی وجہ سے اس مال پہ زکات نہیں آتی. اس نیت کی وجہ سے مال پہ زکات ان گھروں پہ زکات. ہاں اب یہ جو گھر میں نے اپنے گھر والوں کے لیے لیے اس کو میں نے کیا کر دیا کرایہ پر دے دیا تو آمدنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. آمدنی شروع ہو گئی وہ آنے والی آمدنی آپ ہی کر ختم ہو رہی تب بھی زکات نہیں. آنے والی آمدنی آپ ہی کر کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی تب بھی زکات نہیں. ٹھیک ہے. یہی آمدنی ختم نہیں ہو رہی بلکہ جمع ہو رہی. کیا ہو رہی ہے جمع ہو رہی سیونگ میں جا رہی.
صحیح کے جانے کو بھی وہ بڑھتے بڑھتے ایک مہینے کو 5,000 لگاؤ گے، دوسرے مہینے کو 5 کے 10 ہو گئے، پھر 15 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے، ایسے بڑھتے 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 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو گئے۔ جس دن 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو جائیں گے اس دن میں نصاب کا مالک بن گیا۔ اس وقت سے سال کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اب سال بھر اس کے بعد کا جو سال ہے آگے بعد وہاں سے لے کر پورا سال مکمل ہونے تک یہ جو کچھ پیسہ ہمارا سیو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سال مکمل ہونے کے بعد اگر اس پیسے کی ویلیو 6,000 سے زیادہ کی ہے تو پھر اس پورے پیسے پر کیا ہوگی؟ زکات واجب ہوگی۔ اس میں جو بھی اس کے اندر آیا وہ سب اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا۔ اور میں نے کچھ اضافہ ہو رہا ہے تو سارا اضافہ آئندہ سال اس کو الگ نہیں کریں گے۔ یہ سال شروع ہو گئی تھی، مان لیجیے میرا سال سے شروع ہو گیا تو 50,000 سے، تو اگلے سال جتنے بھی پیسے آگے مان لیجیے پورے سال بھر میں آگے 50 آئے، اور زکات 50 کی نکلیں گے ایسا نہیں، بلکہ پورے 1,00,000 کی جن میں جتنے بھی مہینوں میں پیسے آگے وہ سب بھی زکات کے اندر کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہ اس کے اندر ایڈ کیے جائیں گے، شامل کیے جائیں گے، تو پورے پیسے کی زکات واجب ہوگی۔ یہ ہماری جو انکم تھی اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہم نے گھر لیا رہنے کے لیے لیے ہوئے گھر کو ہم نے دیا ہے بھاڑے پہ، آنے والا بھاڑا کافی کا خرچ ہو رہا ہے، زکات نہیں ہے، لیکن یہ جمع ہو رہا ہے 600 گرام چاندی کے ویلیو کے برابر ہو رہا ہے، تو اس پر سال گزرے گا تو اس پر زکات کیا ہوگی؟ واجب ہے، برابر۔ لیکن یہ سب کو ہٹا دیجیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم نے گھر خریدا ہے اس لیے نہیں کہ رہنا ہے، ہم نے گھر خریدا ہے اس لیے کہ اس کو بیچیں گے اور اس پر نفع کمائیں گے۔ میرے پاس پڑی تھی اماؤنٹ 25 لاکھ، اور کیا کر دیا؟ لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پیسہ لگا دیا اس لیے لگا دیا کہ اس سال 25 ہے تو اگلے سال کیا ہو جائے گا؟ 30 بن جائے گا، اس حساب سے لگا۔ اب یہ جو گھر میں نے خریدا وہ کس نیت سے خریدا ہے؟ اس کو رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے، بیچ کر اس پر فائدہ کمانا ہے۔ لہٰذا اب جس دن میں اس 25 لاکھ کو لگا کر گھر کا مالک بن گیا میں نصاب کا مالک بن گیا۔ یہاں سے سال اسٹارٹ ہو گیا، یہاں سے سال کیا ہو گیا؟ سال پورا ہو گیا۔ سال پورا ہونے کے بعد اس گھر کی جو ویلیو ہے، ابھی بکا کے نہیں بکا، اگر بک گیا تو معاملہ ختم، سال پورا ہی نہیں ہوا تو اس کے اوپر زکات نہیں۔ لیکن اگر بکا نہیں بلکہ یہی ابھی باقی ہے، سال پورا ہونے کے بعد 25 لاکھ سے لیے ہوئے گھر کی ویلیو بن گئی ہے 27 لاکھ، کتنی بن گئی ہے؟ تو مجھ پر ابھی 27 لاکھ کا مجھے حساب لکھ کے رکھنا ہے کہ اس کے اوپر میرے کو زکات ادا کرنی ہے۔ ابھی میرے پاس کیش نہیں، کوئی بات نہیں، جب بکے گا تو سال بھر کی 27 کی میرے کو زکات ادا کرنی ہے۔ مان لیجیے 2 سال 3 سال گھر نہیں بکا، 3 سال کے بعد بکا تو 3 سال کی مجھ کو زکات نکالنی پڑے گی۔ پہلے سال میں اس کی ویلیو 27 لاکھ تھی تو اس کی زکات نکلے گی، دوسرے سال میں اس کی ویلیو 30 لاکھ ہو گئی، 30 سال کی زکات دوسرے سال کی نکلے گی، تیسرے سال میں اس کی قیمت 32 ہو گئی تو 32 لاکھ کی زکات پر کیا ہوگی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہٰذا جو لوگ پرانے گھر لیتے ہیں، ریل اسٹیٹ میں بھی چلتا ہے کام، پرانے گھر لیتے ہیں، 4 مل کے لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کو لگا دیتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے 4 لوگوں نے مل کے گھر لیے، اس کو تھوڑا سا کام کر کے اس کو کیا کریں گے؟ بیچیں گے۔ یہ لیا ہوا گھر ملکیت میں آ گیا نا، اس نیت سے کہ اس کو کیا کریں گے؟ نفع کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، اس حساب سے اس پر کی زکات کا سال شروع ہو جائے گا۔ زکات کا سال کیا ہوگا؟ شروع ہوگا۔ لینے کے بعد سال بھر کے بعد اس کو جو بھی ویلیو رہے گی اس کے اوپر زکات ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ بک گیا، اور ہم سے 6 مہینے میں بک گیا، تو 6 مہینے میں بک گیا، میں نے 25 لاکھ میں گھر خریدا اور میں نے اس کو بیچ دیا کتنے میں؟ 27 میں مان لیجیے، لیکن وہ 6 مہینے میں ہی سیل ہو گیا، برابر۔ تو سال پورا نہیں ہوا بزنس کا، اس حساب سے بزنس والی زکات اس پر نہیں آئی، لیکن 27 لاکھ جب میں نے 6 مہینے کے بعد ہاتھ میں لیے تو 27 لاکھ بھی تو بہت بڑے اماؤنٹ ہے،
600 ग्राम चांदी की वैल्यू के हिसाब से बहुत है। अगर मैंने उसको सेविंग में डाल दिया तो सेविंग का साथ शुरू हो जाएगा। क्या के साथ शुरू हो जाएगा? 6 महीने के बाद जब घर दिखा, मेरे हाथ में 27 आ गए, उसको मैंने सेविंग में डाल दिया, उठाकर सेविंग में डालने का मतलब नहीं कि बैंक में रख दिया। सेविंग का मतलब आपने अपने घर में भी रखा तो वो सेविंग ही है। मैं तो बोलेंगे मैं अकाउंट में तो नहीं रखा हूँ, मैं तो ये घर में रखा हूँ, तो सेविंग में नहीं है। सेविंग का मतलब अपने पास रखना, क्या वो घर पे रखो या बैंक में रखो, बराबर। तो ये 27 का क्या हो जाएगा, साल स्टार्ट हो जाएगा। पूरा साल गुजरने के बाद 27 को 27 की है, जगह 27 की वाजिब होगी। पूरा साल गुजरने के बाद उसमें से खा पी कर 2 लाख कम हो गए तो 25 की जगह वाजिब होगी। पूरा साल गुजरने के बाद खा पी कर 7 लाख कम हो गए, बचे कितने हैं 20। लेकिन 20 की वैल्यू 600 ग्राम चांदी की वैल्यू से ज्यादा होने की वजह से 20 लाख की जगह वाजिब होगी। जब तक 600 ग्राम चांदी की वैल्यू से ये अमाउंट नहीं आती, तब तक हर साल उसके ऊपर जकात क्या होती रहेगी, तो ये बाकी होती है। मेरे ख्याल से बात वाज़ेह होगी जी। बस ज्यादा डिटेल में नहीं तो आप तारीफ तो मतलब पूछते ही नहीं, लोग जाने के कुछ नहीं पूछेंगे तो ये सब भी आपको पैसा वाजिब करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ हाँ, तो 600 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपये। लोग पूछे जगत नहीं, जितना वैल्यू बढ़ती है उतना टेंशन कम हो जाता है कि आपके पास जगत नहीं आती। जितनी घटती है तो फिर टेंशन आ जाता है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि 600 ग्राम चांदी की वैल्यू की 50 साल पहले की बात है 25,000 तक भी आई थी, 25,000 तक भी आई थी। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे लोगों पर क्या आ रही थी, जगह तो आनी होगी। उसमें भी ऐसे लोग जो इसके आंसर जो कमाने वाले ना होते जो जकात लेने वाले रहते हैं उनको टेंशन हो गया, देखो इधर हमको 30 पर जकात ही जा रही है, तो लेनी चाहिए जकात। ईद जब हमारी आती तो अल्लाह ताला ने गरीबों की गुर्बत दूर करने की, उस जमाने में जैसे लोग हमारे यहाँ कामकाज के लिए आते हैं, तो कामकाज के लिए आने वाले लोग जिसके घर पे जाते हैं, जैसे क्या है मालूम है, पहले ऐसा करता था कि जिसके यहाँ काम करते थे उसी के यहाँ खाते, जिसके यहाँ काम करते थे उसी के यहाँ। लेकिन ईद के इन दिनों में आने वाले लोगों को भी क्या दी जाती है, छुट्टी दे दी, आप लोग भी अपने घर वालों के साथ मजा करो, काम पे मत आओ। तो वो आएंगे ना, जो वो खाएंगे क्या, काम पे आते थे, रोज का पैसा लेके जाते थे, खाते थे और चले जाते थे। अब वो जब 3 दिन छुट्टी करेंगे तो लोग खाएंगे क्या, तो उनकी जरूरत को सामने रखते हुए शरीयत ने ये हुक्म लगा दिया, तुम लोग को क्या दे दो, ताकि गरीबों की जरूरत क्या हो जाए, दूर हो जाए, वो लोग पूरी दिन खाएं। इस हिसाब से हर आदमी जो भी कमाता है ईद के लिए उसकी अपनी जो कुछ जरूरियात है, जरूरियात क्या है, उसका, उसके घर वालों का खाना पीने का खर्च, उसके घर का भाड़ा है तो भाड़ा उस दिन का, उसका लाइट बिल है तो उस दिन का, उस दिन का, ईद के दिन का, पूरे महीने का नहीं। पूरे महीने का अगर 7,000 भाड़ा लाइट बिल आता है तो सबके फिक्र अदा करने के लिए पूरे 7,000 को काम नहीं करेंगे, उसको जब 30 दिन पे डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कितना होता है, उतना पैसा सबको जो फिक्र वाजिब होने के लिए यहाँ शुमार किया जाएगा कि मेरी क्या जरूरत है, मेरे भी बच्चों की क्या जरूरत है, मेरे घर के और मेरे खादिमों की क्या खर्च है उस दिन के। उस सारे खर्चों से ज्यादा पैसा अगर किसी आदमी के पास है, इतना है कि जिससे वो खुद का सबके फिक्र अदा कर सकता है या अपने सब अपने माता पिता का भी सबके फिक्र अदा कर सकता है, तो ऐसे आदमी पर फिक्र अदा करना वाजिब है। अगर खुद का इतना ज्यादा है कि सिर्फ खुद का ही दे सकता है, एक का देना जरूरी है। इतना ज्यादा है कि वो खुद का भी दे सकता है और खुद के साथ अपने माता पिता का भी, सबका, छोटे बच्चों का भी दे सकता है, तो सबकी तरफ से सबकी फिक्र अदा करना उसके लिए क्या है, जरूरी है। ये मुसलमानों पर लाजिम है।
اس کی مقدار میں شوافر اناف کا اختلاف، شوافر کے نزدیک اس کی مقدار 2 کلو 400 گرام ہے، 2 کلو 400 گرام یعنی 2.5 کلو کے قریب ہو جاتی ہے، تو احتیاط میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 کلو نکال رہا ہے۔ اور اناف کے اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے اور اس کا وزن 2 کلو، 2 کلو میں کتنا 250 گرام۔ تو اپنے اپنے مطلب اعتبار سے سب کے فطر ادا کریں، سب کے فطر ادا کس پر کریں گے؟ جو غذا ہے اس پر، اس پر غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزیں بطور غذا رکھی جاتی، کھجور بھی رکھے جاتے تھے، کشمش بھی رکھے جاتے تھے، گیہوں کی روٹی بھی کھاتے تھے، بعض لوگ چاول بھی کھاتے تھے۔ تو اس حساب سے اس زمانے میں جو چیزیں تھیں اس کے اعتبار سے سب کے فطر نکالا۔ علماء نے مثالی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا ہے کہ غذا پر سب کے فطر، اس پر آتا ہے جس چیز کو غذا کے طور پر اسٹاک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو اسٹاک نہیں کرتے، ابھی تو مال لوگ ہفتے ہفتے کا لوگ لے کر آنے لگے شروع۔ اور ہمارے جو یہ بڑے حضرات کو جانتے ہوں گے کہ پہلے ہماری کھیتیاں ہوتی تھی، اس کا کیا آتا تھا؟ غلہ آتا تھا، تو اس کا پہلے اپنا سال بھر کا اسٹاک پر ہمارے پہ کہنا دیتا معلوم ہے نا، بڑے بڑے پیٹے ہوتے تھے، اس کے اندر پورا اسٹاک جمع کر کے سال بھر اپنا اسٹاک ہونے کے بعد بچا ہوا پھر وہ کیا کر دیتے تھے؟ تقسیم کر دیتے یا بیچ دیتے تھے۔ رشتے داروں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہے تقسیم کرنے والے، بیچنے والوں کو نہیں دیکھا۔ تو اس طرح وہ اپنے سال کا جو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں غذا کے طور پر، ایسی جو چیزیں ہیں جن کو ہم اسٹاک کر کے رکھتے ہیں اس کو غذا کے طور پر موٹے مال سے استعمال کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزوں پر سب کے فطر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ غذائیت کو سامنے رکھا جائے گا، جو چیز بطور غذا کے اسٹاک کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے بطور غذا کی گیہوں اور چاول کی چیزیں اسٹاک کی جاتی ہے، اور ہماری غذا بھی یہی چیزیں، اس کے سب کی فطر بھی 2 کلو سے دینا پڑے گا۔ کھجور اور کشمش سے سب کے فطر ادا کریں گے تو ہمارے یہاں کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں بطور غذا کے قائم ہے۔ کھجور بطور غذا کے استعمال نہیں ہوتا، بطور غذا کے نہیں بھی کھاتے، اس میں بچوں کو کتنا رکھنا اور ضرورت کرنا بچوں کو کھاتے بچے لوگ ایک کھجور کی مارا ماری رہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری غذا کوئی چائنیز کا چاول بہت لے لو آئیں گے کہ نہیں سمجھا؟ روٹی روز دے دو کھائیں گے کہ نہیں؟ تو جو چیز غذا ہے غذائیت کے طور پر کھا رہے ہیں اس حساب سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ سب کے فطر اس کا واجب ہے۔ تو اناج کے یہاں کشمش کی بھی اجازت ہے، کھجور کی بھی اجازت ہے، لیکن شوافے کے نزدیک جو چیز غذا ہے اسی کو سب کے فطر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوافے کے نزدیک اس کی قیمت دینا بھی جائز نہیں۔ جو چیز غذا ہے اٹھا کر اپنے غذا ہی دے دو، آپ گیہوں کھاتے ہیں، جس قیمت کا آپ گیہوں کھاتے ہیں وہ یا اس سے زیادہ قیمت کا گیہوں خریدو اور غریبوں کو دے دو۔ اگرچہ اناج کے یہاں اس کی قیمت دینا جائز ہے، اس حساب سے کہ قیمت استعمال میں آئیں گے اور غریب اپنی ضرورت کو اس سے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ لیکن شوافے کا اس سلسلے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل سب کے فطر تو عید کے دن کے پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اور عید کے دن پیٹ بھرنے کا کام غذا سے ہو تو غذا ہی دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے؟ غذا ہی دینی چاہیے۔ یہ اگر خیال سوچا جائے گا تو پھر قیمت دینے کے بارے میں اگر قیمت کے اگر مہنگی لگے کون لے کے چلے جائے؟ درپن تو غذا خرید کر دیتا ہے نا، ایک ہے ذاتی طور پر پیسے کسی کو دیتا اور ایک ہے کسی کو کسی ٹرسٹ کو دیتا۔ ٹرسٹ کو جب ہم دیتے ہیں تو ٹرسٹ والے اس سے اور اس میں فرق ہے، کچھ ٹرسٹ والے وہ ہیں جو غذا نہیں بلکہ کسی ضرورت میں استعمال کرنا ہے، کچھ ٹرسٹ والے وہ ہیں جو اس کا اناج خرید کر ہی غریبوں میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔ کیونکہ عید کے دن غریب کی ضرورت غذا کی پوری کرنا مقصود ہے، اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹرسٹ نہیں لینا چاہیے جہاں ہمارا پیسہ اس کی ضرورت میں خرچ ہو۔
اس کو فدیہ دینا. شوافے کے اعتبار سے 600 گرام اناج ایک روزے کا فدیہ, اور اناج کے اعتبار سے وہی ملتا ہے 2 ایک دن. پورے مہینے کا شوافے کے اعتبار سے 18 کلو ہوتا ہے. جو زیادہ بوڑھا ہے اسی کا مطلب کچھ نہیں. جو زیادہ بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی طرف سے فدیہ دیا گیا ہے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. مسکین سے کھانا فدیے کے طور پر اس کی طرف سے دیا جائے گا جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. شافعی مسلک میں ایک فدیہ 600 گرام اناج ہوتا ہے, اور حنفی مسلک میں ایک فدیہ 2.25 کلو گرام اناج ہوتا ہے. تفصیل وہی رہے گی. ہمارے یہاں اناج دینا ہی اصل ہے, اور اناج اپنے اس کی قیمت کی بھی گنجائش. سب کے اسی طرح ایک رمضان سے دے سکتے ہیں, ایک رمضان سے دے سکتے ہیں, لیکن اس کا اصل وقت عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک. عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز سے رمضان عین ہو جاتا ہے, شوال کا چاند نظر آتا ہے, اس وقت سے لے کر صبح عید کی نماز سے پہلے تک دینا یہ کیا ہے افضل. کیا بتایا عید سے پہلے, عید کے دن سے پہلے رمضان میں رمضان عید کے دن نہیں سب کے فطر کب دینا افضل ہے. عید کی نماز سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے سے افضل ہے. عید کی نماز سے پہلے ٹھیک ہے, شروع سے دے سکتے ہیں لیکن افضل وقت یہ. عید کی نماز سے تاخیر کرنا حرام. عید کی نماز سے سب کے فطر ادا کرنے میں تاخیر کرنا. بہت سارے لوگ عید کی نماز میں سب کے فطر ادا کرنے کا تاخیر, ابھی تک کیا کریں اس کا اہتمام کرنا. عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسی وقت اچھی چلے. پہلے دیکھیں تو پیچھے دیکھا موقع پہ دیکھتے ہمارے یہاں تو وہ ہمیں آتے دو دن پہلے تو شروع میں دینے والے شروع میں دے دیتے, شروع میں دے دیا جائے تاکہ 10 سالوں کو خریدنے میں آسانی. عام کی طرف غریب لوگ کو آپ پہلے یہ بول دیجیے کہ نماز سے پہلے آتے رہتے. پھر اگر وہ کسی دوسرے کی وجہ سے بولتے کہ نہیں ہم کو بعد میں آنے کا ہے, تھوڑا نماز سے پہلے مشورہ ہوگا تو چلتا ہے. لیکن آپ بولیں گے نہیں اور جاری ہے پہلے سے وہی کہ عید کے بعد آئیں گے, رواج کی طرح چل رہا ہے. تو رواج کو خط کرنے کے لیے پہلے تو ہم کو بولنا پڑے گا نا, ان کو پہلے ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے تو اپنے قبضے میں لے لو. اچھی بات. کبھی کبھی کیا رہتا ہے گاؤں کے لوگ ہیں, کبھی ایسا رہتا ہے کہ دور سے آنے والے رہتا ہے, اپنے رشتے دار ہیں لیکن دور سے آنے والے, اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے. بولو سسٹر ہوتا ہے جو وراثت میں گھر ملتا ہے وہ کون سی جگہ ہو جائے گا. میرے حساب سے کہ اپنی نیت پہ, اپنی نیت اپنے کو وراثت میں گھر ملتا ہے, اپنی اس میں نیت کرنی کہ اس کو بیچوں گا اور پیسہ کماؤں گا, اور اپنی وراثت میں گھر میں اپنی نیت کرنی کہ اس میں ہے وراثت میں کیا بزنس اس میں نیت نہیں ہوئی اس حساب سے ہمارا نہیں کرو اور اس پر زکات نہیں ہے. اصل زکات آنے والی اس پہ اپنے اپنی نیت کا اعتبار, مطلب کچھ نیت کیا نہیں
جب تک کچھ نہیں، جب تک نیت نہیں کی تب تک جب نیت کریں گے کہ اگر ہم نے بزنس کی نیت کی سال شروع ہو گئے، آدھا سال ہونے کے ہم نے نیت کر لی ابھی اس کو بیچنے کا پوری کریں گے، ہے نا؟ کبھی ایسا بیچنے کی بڑی نیت کی لیکن بعد میں دیکھیے ہم نے بعد میں کیا کر دی، نیت چینج ہو گئی، ابھی نیت کر کے ابھی نہیں جان کبھی بیچنے کا تو نیت بدل گئی، سال کھل گیا، بزنس والی جو سال شروع ہوا تھا تو سال کیا ہو گیا، کھل گیا، سال کھل گیا تو ابھی جی بزنس کی جگہ کریں گے اگر دونوں میں سے دیکھنے کے لیے ایسے نہیں جس نے نہیں کیا اس پہ اس نے کیا ہے اس کے حصے پہ آئیں گی جبکہ وہ 600 گرام چاندی کی ویلو کے نابالغ بچوں کے پاس اگر جیسا بڑے آدمی کے پاس پیسہ ہے اس پہ لگا رہتی ہے، نابالغ بچوں کے پاس بھی ایسا ہی جتنی شکل بتائی گئی اس سے کیا پیسہ ہے اس کا بھی لگا ہوا ہے۔ نابالغ بچوں کے پاس کیا اس میں پیسہ ہے، اپنا بچہ اپنے بچے کو ہتھیار دے کر وہ پیسہ اتنا ہو گیا کہ 600 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو گیا اور اس کو کیا ہو گیا سال گزر گیا، بچے کے استعمال پر بچے کے نام میں آ جاتا تو پھر لوگ کیا کریں گے، میرے پاس اتنا مال ہے نا، بچے کے نام میں جو لگت نہیں دیکھنا ہوتے بچے کے نام پہ پیسہ مائنس کرنے کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اپنے نام سے معلوم اس پر بھی آئے گا بچے اور گھمانے کی کوئی کوشش مت کر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، اس کی خیرات و برکات سے مالا مال جو ان کی گھڑیاں بچی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی ساتھ لگانے کی توفیق